شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساتھیو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی عورت کا واقعہ سنانے والے ہیں جو بدکار اور زناکار عورت تھی، لیکن اس عورت کے ہاں 7 بچے پیدا ہوئے اور 7 کے 7 اللہ تعالیٰ کے ولی بن گئے۔ تو یہ کیا ماجرا تھا اور ایسا کیسے ہوا، یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہوگا۔ اور یقین جانیے دوستو، اس بات کو آپ جان کر ایک دم حیران ہو جائیں گے کہ اس بدکار عورت کے 7 بچے اللہ کے ولی کیسے بن گئے۔ تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں، بس آپ اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھتے رہیے گا۔ دوستو، آغاز کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت، حسین اور جمیل تھی۔ اس کی خوبصورتی کا یہ عالم تھا کہ جو بھی اس کو دیکھتا اس پر فدا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی خوبصورتی عطا کی تھی، لیکن وہ عورت بہت ہی بدکار تھی۔ اپنی خوبصورتی کا غلط فائدہ اٹھاتی اور لوگوں سے زناکاری کیا کرتی تھی۔ زنا کرنے کے لیے وہ لوگوں سے موٹی رقم لیا کرتی تھی۔ وہ زناکاری میں اس طرح ڈوبی کہ پوری بستی والوں کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات تھے۔ وہ زنا کے پیسوں سے اتنی مالدار ہو گئی کہ اس نے اپنے لیے ایک بڑا سا محل بنوا لیا تھا، اور زنا کرنے کے لیے اس نے اپنے کمرے میں سونے کا پلنگ بنوا رکھا تھا۔ اب وہ اور بھی زیادہ موٹی رقم لینے لگی۔ اس عورت کی ساتھ والی بستی میں ایک نوجوان تھا جو بہت ہی زیادہ پرہیزگار تھا، گناہوں سے دور رہتا اور دن اور رات صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا۔ ایک بار وہ عبادت گزار نوجوان کسی کام سے اس بستی سے گزرا اور بدکار عورت اپنے محل کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی۔ جب وہ نوجوان اس کے محل کے قریب پہنچا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی، اور اس کو دیکھ کر اس نے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ یہ اس نوجوان کا امتحان تھا کہ کس طرح یہ اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ اس وقت وہ نوجوان اپنے گھر واپس لوٹ گیا، مگر اس عورت کی خوبصورتی، اس کا حسن و جمال اس کی آنکھوں اور دماغ میں بیٹھ سا گیا تھا۔ وہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنے کے لیے اپنے آپ کو طرح طرح سے سزا دیتا۔ کبھی وہ کئی دنوں تک بھوکا پیاسا رہتا اور کبھی آگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے جسم کو آگ کی تپش میں جلاتا، لیکن اس عورت کا خیال ذہن و دل سے نہ نکلتا۔ پھر وہ مراقبے میں، تسبیح میں، تلاوت میں جب بیٹھتا تو اس کا دل ہی نہیں لگتا تھا۔ اس نے روزے بھی رکھے، لیکن اس عورت کا خیال نہ نکال پایا۔ ایک دن اس کو شیطان نے بہکا دیا تو اس نے سوچا کہ جب اس خیال سے میں نکل ہی نہیں پا رہا ہوں تو ایک بار اس سے مل لیتا ہوں۔ وہ نوجوان اس عورت کے پاس گیا، اس سے اس کی زنا کی رقم پوچھی۔ اس نوجوان نے کہا، اے عورت، تو کتنی رقم لے گی میری خواہش کو پورا کرنے کے لیے؟ اس عورت نے اسے اپنی رقم بتا دی۔ اس کی رقم سن کر یہ نوجوان اپنے گھر آیا اور اپنی جمع پونجی اکٹھا کر لی اور کچھ سامان بیچ کر اس عورت کی رقم کے برابر رقم اکٹھا کر لی۔ پھر اس عورت کو یہ رقم لے جا کر دے دی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو اپنے سونے کے پلنگ پر بٹھا کر اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ تو یہ نوجوان ایک دم بے چین ہو کر کانپنے لگا اور سوچا، اتنے سال میں نے نیکیاں کی، عبادتیں کی، میں جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل پر غالب آ گیا، اور اس نوجوان نے اس عورت سے کہا، اے عورت، مجھے چھوڑ دے، مجھے جانے دے، میں یہ کام نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے، اور جو رقم میں نے تجھے دی ہے وہ چاہے تو اپنے پاس رکھ لے اور مجھے جانے دے۔ اس عورت نے اسے چھوڑ دیا اور کہا، جا نکل یہاں سے۔ پھر اس عورت نے سوچا کہ میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ زناکاری کی ہے، لیکن اس نوجوان نے تو میرے ساتھ کوئی بھی زنا نہیں کیا، اور یہ اتنا ڈر گیا۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف آ گیا کہ یہ یہاں سے واپس بھاگ گیا اور اپنی رقم بھی چھوڑ گیا۔ پھر اس عورت نے اس نوجوان کے بارے میں بہت زیادہ سوچا، دن اور رات اس نوجوان کے بارے میں ہی سوچتی رہی، اور پھر اس کا پتہ لگانے کے لیے اس کی بستی میں چلی گئی۔ اس کا پتہ پوچھتے پوچھتے اس کے گھر کے پاس جا پہنچی۔
جب یہ عورت اس کے گھر کے پاس جا پہنچی تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کے چھوٹے بھائی نے دروازہ کھولا اور اس نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس عورت نے اس نوجوان کے بارے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ تو اس کے بھائی نے کہا کہ وہ تو میرا بڑا بھائی تھا اور اس نے نہ جانے ایسا کون سا گناہ کر دیا تھا کہ ڈر کے مارے کل رات ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات سن کر وہ عورت بہت زیادہ حیران ہوئی اور سوچنے لگی کہ اس نے تو کوئی گناہ بھی نہیں کیا تھا، پھر ڈر کے مارے، اللہ کے خوف کے مارے اس کا انتقال ہی ہو گیا، اور میں کتنی بدکار ہوں، روزانہ جانے کتنے گناہ کرتی ہوں، میرا کیا بنے گا؟ یہ سوچتے ہی اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی، اور پھر اس کے بھائی سے اس نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ تو اس کے بھائی سے اس عورت نے کہا کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ پھر اس نوجوان کے بھائی نے سوچا کہ جب اس عورت نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ ہی کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے معاف کر دے گا، اور پھر اس نے اس عورت سے شادی کر لی۔ پھر اس عورت نے برائی کے کام سے کمائے ہوئے اپنے تمام اثاثے بیچ دیے، اس کا جو محل تھا اس نے اسے بیچ دیا، اس کا جو سونے کا پلنگ تھا اس نے وہ بھی بیچ دیا، اور اپنے تمام پیسے، جائیداد، سب کچھ غریبوں میں بانٹ دیا۔ اور اس کے بعد اس عورت نے دن رات صرف توبہ کی، نیک اور پرہیزگار ہو گئی۔ اس کے دل میں اللہ کی ایسی محبت جاگی اور ایسا خوف جاگا کہ اب یہ عورت کسی غیر محرم کے پاس جانا تو دور، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ عورت اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے لگی اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اپنے قریب کر لیا، اور پھر اس کے ہاں 7 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس کے 7 کے 7 بچے اللہ کے ولی بن گئے تھے۔ تو دوستو، آپ نے توبہ کرنے کی برکت کو ملاحظہ کیا؟ اگر کوئی سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ دوستو، ہم سب کو بھی چاہیے کہ اگر کبھی ہم سے جانے انجانے میں کوئی بھول ہو گئی ہو، کوئی بھی گناہ ہو گیا ہو، تو اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کر لینے میں ہی بھلائی ہے، کیونکہ ساتھیو اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے اور رحیم ہے، وہ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔